نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسوله ليحكم بینہم ان يقولوا سمعنا واطعنا صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائیں جی، سورہ نور آیت نمبر 51۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، فرمایا کہ بے شک مومنین کا قول یہ ہوتا ہے اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ اللہ کے پاک پیغمبر اللہ کے حکم سے ان کے درمیان میں فیصلہ فرمائیں، ان یقولوا سمعنا واطعنا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس بات کو سن لیا اور ہم نے فرمانبرداری کی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا کہ یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ دیکھیں جی، گزشتہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کے عقلی دلائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، پھر اس کے بعد منافقین کا بیان فرمایا کہ اگر بات ان کے حق میں ہو تو پھر تو یہ بھاگ کر آتے ہیں، اور اگر بات ان کے خلاف جا رہی ہو تو پھر یہ اللہ کے رسول کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے دل کے اندر بیماری ہے، یا ان کو شک ہے، یا یہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول ان کے ساتھ انصاف نہیں فرمائیں گے۔ تو یہ منافقین کا تذکرہ ہوا تھا۔ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا مومنین کے متعلق، فرمایا کہ مومنین کو جب بھی ان کا کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے فیصلہ کراؤ، تو وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، وہ چلے جاتے ہیں، مانتے ہیں، اور کہتے ہیں جو بھی اللہ کے رسول کہیں گے ہم نے اس بات کو مانیں گے بھی، سنیں گے بھی اس بات کو ہم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ یہ لوگ کون سے ہیں؟ کامیاب ہونے والے۔ ان کے دیکھیں، ان کے جو متضاد میں جو منافقین تھے وہ کیا تھے؟ وہ کہتے تھے اگر مقصد کی بات نہیں ہے، ان کے اپنے مطلب کی بات نہیں ہے تو وہ بات نہیں مانتے تھے، لیکن مومنین بات کو مانتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اور مومنین کی 4 صفات کا اور بیان فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ سے ڈرتا ہے، وَيَتَّقْهِ، اور فرمایا کہ کیا کرتا ہے؟ بچتا ہے، جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے کیا کرتا ہے؟ بچتا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، فرمایا یہی لوگ ہیں جو فائز المرام ہیں، یہی لوگ ہیں کامیاب، یہی فائز لوگ ہیں، کامیاب لوگ ہیں۔ مومنین کی 4 صفات کا یہاں پر بیان فرمایا۔ پہلی صفت بیان فرمائی کہ وہ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں۔ کس کی اطاعت کرنے والے ہوں؟ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں۔ اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک مانیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اللہ کی صفات کے قائل ہوں، اللہ کی خالقیت کے قائل ہوں، اللہ کی توحید کے قائل ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے یہ انتظام جو چیزیں پیدا فرمائی اور جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے ہیں ان کے قائل ہوں۔ وَرَسُولِهِ، اور کس چیز کے؟ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں۔ اچھا، اللہ کے رسول کی اطاعت بھی نا در حقیقت وہ اللہ ہی کی اطاعت ہوتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کس بات کی طرف بلاتے ہیں؟ اللہ کی طرف بلاتے ہیں نا۔ تو اللہ کے رسول کی اطاعت کا مطلب بھی اللہ ہی کی اطاعت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے الگ سے بیان فرمایا کہ مومنین اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرتے ہیں۔ کس کی بھی اطاعت کرتے ہیں؟ اور آگے فرمایا وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ مومنین کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، تذلل ہوتا ہے، ان کے اندر عبودیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع اس پارے کے اندر فرمایا تھا نا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز کے اندر خشوع خضوع کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، جھکتے ہیں، ڈرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ بھی مومنین کی صفت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ وَيَتَّقِهِ، اور چوتھی صفت بیان فرمائی یہ بچنے والے ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہوتے ہیں۔ متقی کس کو کہا جاتا ہے؟ جو گناہوں سے بچے۔ متقی کس کو کہا جاتا ہے؟ جو گناہوں سے بچے۔ تو یہ نافرمانیوں سے، حدود کو پھلانگنے سے، ہر بات سے یہ بچنے والے ہوتے ہیں۔ فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں۔ تفسیر قرطبی کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، فرمایا کہ ایک بندہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر اس نے کلمہ شہادت پڑھا،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی تم نے کس وجہ سے کلمہ شہادت پڑھا ہے، مطلب کیا وجہ تمہارے اسلام لانے کی بنی ہے؟ اس نے کہا جی میں تورات، زبور، انجیل اور بہت سارے صحائف کا میں جاننے والا ہوں، بہت ساری کتابیں میں نے پڑھ رکھی ہیں، آسمانی صحائف میں نے پڑھ رکھے ہیں۔ فرمایا کہ ہمارے پاس ایک مسلمان قیدی آیا اور وہ یہ آیت پڑھتا تھا، فرمایا کہ وہ کہتا تھا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ سے ڈرے اور وہ بچنے والا ہو تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ فرمایا جب میں نے یہ دیکھا نا، اس کے اوپر میں نے جب غور کیا تو میں نے کہا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ جو یہ کہہ رہا ہے نا یہ اسی آسمانی کتابوں جیسا ہے جیسا ان کے اندر بات ہوا کرتی تھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو بھائی پھر ان صحابی نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ بھائی دیکھیں ایک بات اور ہے، آج نا مسلمان کو دیکھ کے کوئی بھی مسلمان نہیں ہوتا۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ مسلمان کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے تھے، دیکھیں ان کا کردار دیکھا، ان کی عادات دیکھی، ان کے اخلاق دیکھا، ان کے اطوار دیکھے، ان کا رہن سہن دیکھا، ان کا عدل و انصاف دیکھا، ان کی یہ چیزیں دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ آج نا دنیا میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتے ایسے لوگ کہ بھائی کسی کو دیکھ کر کوئی مسلمان ہوا ہو۔ بہت سارے کفار کی آپ سٹوریاں سنتے ہوں گے کہ بھائی فلاں بندے نے اسلام قبول کیا، فلاں نے اسلام قبول کیا، کیوں قبول کیا جی؟ اچھا قرآن کا نسخہ اس کے ہاتھ آ گیا تھا، اس نے جی مطالعہ کر لیا تھا، اس کو جی ایسا واقعہ پیش آ گیا، پھر اس نے قرآنی آیات کو دیکھ لیا، پھر اس نے احادیث کو دیکھ لیا، اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھ لیا، صحابہ کی زندگی کو دیکھ لیا، تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ بہت سارے ایسے کفار جو مسلمان ہوئے انہوں نے باقاعدہ یہ بات لکھی ہے اور کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے مسلمانوں کو دیکھ کے اسلام قبول نہیں کیا، مسلمانوں کو دیکھ کے قبول کرتے تو شاید قبول ہی نہ کرتے کبھی، لیکن جب ہم نے قرآن کو دیکھا، اس کا عدل و انصاف دیکھا تو پھر ہمیں اسلام قبول ہے۔ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا بہت مالدار اور صحابی سردار صحابی تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ ایک آیت سنی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیت سنی تو فرمایا کہ جب سنی نا تو کہتے ہیں یار اتنی اچھی بات، یہ آیت سن کے مسلمان ہو گئے۔ قرآن کے اندر تو ایک ہے نا، تو بہرحال بھائی مسلمانوں کو اپنے کردار پر غور کرنا چاہیے، اپنے اوپر غور کرنا چاہیے اور اسلام کی محنت کرنی چاہیے، لیکن اس چیز کو ایسا بنے، خود ایسا بنے کہ تاکہ لوگ ہمیں دیکھ کر اچھا سمجھیں اور پھر وہ اسلام کی طرف آئیں، اسلام کی اچھائیوں کو اپنے اندر لانا چاہیے۔ آگے پھر فرمایا وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، فرمایا کہ یہ لوگ، یہ جو ایمان والے ہیں، یہ قسمیں کھاتے ہیں، اس بات کی پکی قسمیں کھاتے ہیں لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُونَ، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم گھروں سے نکل جائیں گے۔ کیا مطلب؟ ہم جہاد کے لیے نکل جائیں گے، ہم اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے نکل جائیں گے، آپ پڑھنے پڑھانے کا حکم دیں گے ہم اس کے لیے نکل جائیں گے، آپ جس چیز کا بھی حکم دیں گے ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کے نکل جائیں گے۔ گھروں کو چھوڑ کے نکلنا کئی طرح سے ہوتا ہے نا، تعلیم کے لیے ہوتا ہے، اسلامی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے، جہاد کے لیے، ساری چیز۔ فرمایا کہ جب آپ حکم کریں گے ہم کیا کریں گے؟ نکل جائیں گے۔ اس بات پر قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا تُقْسِمُوا، فرمایا کہ ان کو کہہ دیجئے کہ قسمیں نہ کھاؤ، قسمیں، اس بات پر قسمیں نہ کھاؤ۔ فرمایا طاعۃ معروفہ، فرمایا کہ تم دستور کے مطابق نا اطاعت، فرما برداری، یہ تم سے مطلوب ہے، یہ تم کرتے رہو، مطلب جو اللہ کا حکم ہے نا تمہارے اوپر وہ کام تم کرتے رہو، قسمیں نہ کھاؤ۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والے ہیں جو تم کرتے ہو۔ آگے پھر فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم، فرمایا کہ اگر تم روگردانی کرو گے، پھر جاؤ گے، تو فرمایا کہ جو نبی پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے، ہاں فرمایا کہ ان پر تو وہی ذمہ داری ہے، اسی کی پوچھ ہوگی، اور جو تمہارے اوپر جو بوجھ ڈالا گیا ہے تم سے، تمہارے بوجھ کی اللہ کے رسول کا کام کیا ہے؟ بتا دینا، وہ بتا دینا نا، سب کچھ کھول کے بتا دینا، یہ اللہ کے رسول کا کام ہے، منوانا کام
نہیں ہے. تو فرمایا کہ اللہ کے رسول سے تو اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھ ہوگی اور تم سے تمہاری ذمہ داری کے متعلق پوچھ ہوگی. فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، فرمایا کہ اور رسول پر نہیں ہے مگر واضح پہنچا دینا، واضح پہنچا دینا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.